اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں آج ہم کہ اللہ کو پانے کی تعلیم کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کون سا رنگ ایسا ہے، وہ کون سا عمل ایسا ہے جس سے انسان اللہ کو پا لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پانے کی تلاش میں ہوتے ہیں، فقیر بننا چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے اذا اتم الفقر فہو اللہ، جب فقر کی منازل تمام ہو جاتی ہیں، پوری ہو جاتی ہیں، تو بس اللہ رہ جاتا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنی کتابوں میں بار بار کوڈ کی ہے۔ فقر کا بلند درجہ ہے، اور جو فقیر بننا چاہتا ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے فقیر بننے کا، وہ سمجھتے ہیں کہ کپڑے ہم ڈریسنگ اس طرح کر لیں گے تو فقیر بن جائیں گے، یا کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے، جیسے پیرانے پیر حضور غوث پاک ہیں، خواجہ صاحب ہیں، داتا صاحب ہیں، تو شاید کوئی علمی کتابیں یا تصوف کی کتابیں پڑھ لینے سے انسان پیر بن جاتا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ پہن کر چوغے اور کلاوے فقیر بن گئے تو کیا، اللہ تو نہیں ملے گا کبھی بھی۔ اگر ظاہری طور پر ایسے کپڑے بھی پہن لیں، اللہ تو نہیں ملے گا۔ جس طرح ہمارے مرشد پاک جنگل میں تھے، لال باغ میں، وہاں چلہ کشی فرما رہے تھے۔ لال باغ 7 شریف میں وہ جنگل ہے جہاں پہ سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چلہ کشی فرمائی ہے۔ ہمارے مرشد پاک چلہ کشی فرما رہے تھے، تو وہاں پر ایک بندہ قلندر پاک آ کے حاضری دیا کرتا تھا، جس کا نام تھا مشتاق ملنگ، لوگ اس کو ملنگ کہتے تھے، اور اس نے تسبیحات، بڑے چولے، چوغے، جو جبے، یہ اکثر پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ کئی لوگوں کو آپ نے علماء کو دیکھا ہوگا جبے پہنے ہوئے، کلاوے پہنے ہوئے، تسبیحات پہنی ہوئی، کڑے پہنے ہوئے، تو وہ اس لباس زیب تن کرتا تھا۔ اس کو دیدار ہوا قلندر پاک کا باطنی طور پہ، اور قلندر پاک نے فرمایا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں لال باغ میں، تمہارا نصیب ان کے پاس ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ مشتاق ملنگ جب ہمارے مرشد پاک کی بارگاہ میں آیا، تو ہمارے مرشد پاک نے پہلا جو اس کو جملہ کہا کہ فقیری ایسے نہیں ملتی، یہ مڑکے، کلاوے، جبے، یہ چیزیں پہننے سے فقیری نہیں ملتی۔ فقیری جو نام ہے باطن کو زندہ کرنے کا، فقیری نام ہے اندر کے لطائف کو زندہ کرنے کا، اور جو فقر کی منازل طے کی جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں لطائف کے ذریعے سے، اور جب یہ ساری منزلیں پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ مل جاتا ہے۔ تو اس نے وہ تسبیحات، کڑے، مڑکے، سارا کچھ اتار کے پھینک دیا، جس طرح ہمارے مرشد پاک نے جنگل میں ذکر کیا اور اس کو بھی ساتھ سکھایا۔ پڑھ کر تصوف پیر بن گئے تو کیا۔ اب جیسے فقر تو ہے باطن کا نام، باطن کے اجاگر ہونے کا نام، جیسے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ فقر کی منازل ان ہستیوں نے طے کی ہیں، ان کی تصانیف ہیں، کتب ہیں تصوف کے اوپر، داتا صاحب نے لکھی تصوف کے اوپر، تو کیا ان کی کتابیں پڑھ لینے سے انسان پیر بن جائے گا؟ نقصان اٹھائے گا، لیکن وہ منصب اور مقام نہیں ملے گا جب تک اپنے لطائف کو زندہ نہیں کرتا اور باطن کی منازل طے نہیں کرتا۔ کر کے یاد حدیث فقہ ملا بے تقدیر بن گئے تو کیا۔ اگر ظاہری علم حاصل کر لیا، ظاہری علم، اور عمل نہ کیا، یعنی کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے تھیوری اور ایک ہے پریکٹیکل۔
ہم نے علم حاصل کر لیا، کتابوں میں سب جگہ میں علم ہے، عمل نہیں ہے۔ عمل انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اگر علم سارا حاصل کر لیا لیکن لطائف کو زندہ نہ کیا، عمل نہ کیا، اللہ نہیں ملے گا۔ کئی تجربات ہیں، سارے علم، سارے مذاہب کا علم حاصل کر لیں، بڑے بڑے عالم بن جاتے ہیں، لیکن لطائف کو زندہ نہیں کیا، اسپرچل باڈیز کو زندہ نہیں کیا، چکراس کو زندہ نہیں کیا، رب نہیں ملے گا۔ رب اس کو ملتا ہے جنہوں نے چکراس کو، لطائف کو زندہ کیا اور روحانی طور پر پرواز کیا اور فقر کی تمام منازل کو طے کیا ہے۔ جو لوگ باطن کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، صرف ظاہری تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی صرف لفظ پڑھتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں، فقہ کو عالم بن جاتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ عمل نہ کیا، یعنی کہ ان لطائف کو زندہ نہ کیا، صرف کتابوں کی حد تک محدود رہا، عمل نہ کیا، فرعون بے تقصیر بن گئے تو کیا؟ یعنی کہ خدشہ ہے کہ آپ صرف علم حاصل کریں گے اور پریکٹیکل نہیں کریں گے، لطائف کو زندہ نہیں کریں گے، پاسبل ہے، ممکن ہے کہ خام خام میں آپ فرعون بن ٹھہریں گے۔ سمجھ نہیں آئی؟ کس طرح فرعون بن ٹھہریں گے؟ فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو روکتا تھا نا اللہ کی راہ سے، یعنی جو اللہ کی راہ سے روک دے وہ فرعون بن گیا۔ یہی بات ہے۔ اب سلطان العاشقین فرماتے ہیں جنہوں نے صرف ظاہری علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ کے راستے میں رہزن ہیں، رکاوٹ ہیں بہت بڑی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف لفظ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں کیا ہوا ہوتا۔ علم ہوتا ہے، عمل نہیں کیا ہوا ہوتا۔ جب عمل نہیں کیا ہوا ہوتا، خالی علم پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، نہ پہنچ پاتے ہیں۔ دوسرے بندے ہیں جو علم بھی حاصل کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، عمل سے مراد اندر کو زندہ بھی کرتے ہیں اور مقام فقر تک پہنچ کر فقیر بن کے رب کو پا لیتے ہیں۔ اور ایک وہ ہیں جن کو ظاہری علم بھی حاصل نہیں ہوا، جن کو تھیوری بھی نہیں ہے، جن کے پاس سیدھا پریکٹیکل ہے، اندر کے لطائف کو زندہ کیا، سیدھا واصل باللہ ہوئے، جس کی سب سے بڑی مثال آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کے پاس تھیوری تو تھی نہیں، ڈائریکٹ پریکٹیکل تھا، اندر سے وہ چیزیں زندہ اور منور، سیدھا واصل باللہ ہوئے۔ کچھ لوگ وہ بھی ہیں، لیکن جن لوگوں نے پریکٹیکل نہیں کیا، اندر کو زندہ نہیں کیا، صرف تھیوری پڑھی ہے، کتابیں پڑھی ہیں، علم پڑھا ہے، وہ لوگ ان لوگوں کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں، جو رب کی ذات تک پریکٹیکل کروا کے پہنچاتے ہیں۔ صرف ظاہری علم رکھنے والے ان کو اللہ کے راستے سے روکنے لگ جاتے ہیں، ان کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو ان کی اللہ اس کے رسول کی طرف سے ڈیوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اس میں بھی رکاوٹ ڈال کر فرعون بے تقصیر بن جاتے ہیں، یعنی خام خام اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ باطن میں ان کی کنڈیشن، شکل اور ان کا مقام کیا گر جاتا ہے۔ تو آئیں تھیوری کے ساتھ، اگر آپ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کو پانے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ چند تصوف کی کتابیں پڑھیں اور پیر بن جائیں، یا اپنے لباس ایسا کر لیں، مڑکے، چوغے، کلاوے اور جبے پہننا شروع کر دیں کہ اللہ تک پہنچ گئے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کو پانے کا سادہ سا آسان سا راستہ ہے، اپنے باطن کو زندہ کر دیں، اپنے قلب اور لطائف کو زندہ کر دیں، جس کی ابتدا اللہ کو پانے کی صرف ایک انیشیل سٹیج، ابتدائی سٹیج آپ کا دل ہے۔ دل کی تعلیم کو تھامیں۔ دل کی تعلیم نہیں ہے تو سارا علم ہوتے ہوئے بھی بیکار انسان ہو جاتا ہے۔ آئیے دل کی تعلیم کی طرف آئیے، دل کا کنیکشن رب کو جوڑ دیں، دل رب کو دے دیں، دل کی دھڑکن میں ہر لمحہ ہر گھڑی دھڑکن محسوس کرتے ہوئے پڑھتے رہیں، دل ہی دل میں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الله